السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی علامتوں میں سے جہاں یہ علامتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کی جائے، آپ کا حکم مانا جائے، آپ کے طور طریقے کو اپنایا جائے، وہیں ایک علامت اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر، آپ کی بناوٹ، آپ کا حلیہ مبارک معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کا کپڑا کیسا ہوا کرتا تھا، آپ کیسی زندگی گزارتے تھے پہننے اوڑھنے میں۔ یہ ساری باتوں کا معلوم ہونا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی علامتوں میں سے ایک بنیادی علامت ہے، پہچان ہے۔ تو آج ہم حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، آپ کی جو ہائٹ تھی وہ زیادہ لمبی بھی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ ٹھنگے تھے، بلکہ درمیانہ قد تھے، نہ دراز قامت تھے نہ پست قد تھے، خوبصورت بدن والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بہت خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ بالکل ایسے نہ تھے جو گتھا بھنتا ہو یا بہت زیادہ پیچدار ہو، بلکہ بہت ہی خوبصورت، اور آپ کی لٹیں، آپ کی زلفیں ظاہر ہوتی تھی ویسے بال تھے، نہ بالکل سیدھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ کے تھے، آپ کا رنگ بہت زیادہ سفید ایسا بھی نہیں کہ جس سے دیکھ کے عام طور پر انسان کو ایک طبیعت میں وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح سے بالکل ہی زیادہ رنگ بالکل درمیانہ رنگ تھا، یعنی گندمی رنگ کے جو ذکر کیا ہے، گندم کا جو رنگ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو جھکتے ہوئے چلتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کس طرح سے چلتے تھے؟ جھکتے ہوئے چلتے تھے، کہ جس طرح سے انسان ڈھالوا زمین میں کسی جگہ سے نیچے اترتا ہے، اونچائی کی جگہ سے جب نیچے اترتا ہے تو کس طرح سے چلتا ہے، تو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں ایسے چلتے تھے کہ جس سے ہم گر جائیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سینہ تان کے تکبران انداز میں نہ چلتے تھے، بلکہ درمیانہ چلتے تھے اور تھوڑا جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر۔ تو پھر فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد آدمی تھے، آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان اور لوگوں سے زیادہ فاصلہ تھا، جو آپ کے دونوں مونڈے تھے اس میں تھوڑا سا کشادگی اور فاصلہ تھی۔ ایسے آدمی کا سینہ چوڑا ہوتا ہے جو بہادری کی علامت ہوتی ہے، یعنی آپ کا سینہ چوڑا تھا، ایک بہادر آدمی ہوتا ہے تو اس کا سینہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، زیادہ بھی نہیں کہ بلکہ خوبصورت کے انداز میں تھوڑا چینا، بہادری کی علامت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ گنجان بان والے تھے، جو کان کی لو تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پٹھے کٹواتے ہوتے تھے، آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یقیناً حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کسی ماں نے کبھی ایسا بیٹا نہ جنا ہو، نہ ہی کسی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہو، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ جیسا آپ نے خود چاہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ پھر آگے اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے نہ زیادہ ہی ٹھنگنے تھے، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھا، سر مبارک بڑا تھا، اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں بڑی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا اور اس کے ناف نے یہاں تک ایک بالوں کی ایک لمبی خوبصورت سی ایک لکیر تھی۔ جب چلتے تو ذرا جھکتے ہوئے چلتے، گویا اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بے پایا رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، اور پھر بہت ساری آپ کی دوسری چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں
بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کپڑا زیبتن فرمایا کرتے تھے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ مہر نبوت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس بھانجے کے سر اور پیٹ میں درد ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، مہر نبوت۔ پس اچانک وہ دلہن کے کمرے کی گھونڈی کے مانند تھی، یعنی فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی بتا رہے ہیں کہ مہر نبوت کیسی تھی کہ دلہن کی جو گھونڈی ہوتی ہے اس کے جیسی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو دونوں مونڈوں کے درمیان تھی وہ کبوتر کے انڈے کے بقدر گوشت کا سرخ ابھرا ہوا حصہ تھی۔ کبوتر کا انڈا جو ہوتا ہے اس کا گوشت کا جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے ویسی تھی۔ الگ الگ بیان کیے ہیں سب نے، جس اعتبار سے دیکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو زید عمر بن اختر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو زید، میرے قریب آؤ اور میری پیٹھ مل دو۔ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ملنی شروع کی تو میری انگلیاں مہر نبوت پڑی۔ یہ بھی بتا رہے ذکر کر رہے ہیں کہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر آگے اس طرح سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیپٹر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی مقدار میں روایت مختلف ہے۔ جو زلفیں کانوں تک ہوتی ہیں ان کو وفرا کہتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ الگ الگ نام بھی تھے کہ اتنی بڑی زلفیں تھیں، اتنی تھی تو ان کے کیا نام تھے اور کہاں تک ہوتی تھی۔ جو زلفیں کانوں تک ہوتی تھی ان کو وفرا کہتے ہیں، اور جو آدھی گردن تک پہنچتی ہوتی تھی ان کو لما کہتے ہیں، اور جو مونڈوں تک لٹکی ہوتی تھی ان کو جمہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں یہاں تک بھی آتی تھی اور یہاں تک بھی آتی تھی اور یہاں تک بھی آتی تھی، یعنی تین طرح کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں۔ تو پتہ چلا سنت ہے۔ پہلی کا نام ہے وفرا، اور دوسری کا نام ہے لما، اور تیسری کا نام ہے جمہ۔ تو اس طرح کے تین طرح کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ بیان کرتی ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ انہوں نے کہا نہ سخت گھنگریالو تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اوپر ایک جامع ترین کتاب بھی ہے جو کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے عربی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے الشمائل المحمدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بناوٹ اور جسم کے بارے میں تمام احادیثوں کو ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی محبت عطا فرما، ظاہری باطنی آپ کی جسم کی جو بناوٹ تھی اس کو جاننے کی کوشش ہم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو ہر طرف عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب کرے۔